مطالعہ پاکستان لاسٹ لیکچر میں ہم نے مختصر سوالات دہرائے اور آج اس کے ایک پہلا لانگ کوسچن اس کو دہرا رہے ہیں۔ پاکستان کے نظام تعلیم کے مقاصد، سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں گے کہ پاکستان کی تمام تعلیمی پالیسیوں میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ طلبہ و طالبات اسلامی نظریہ حیات کے ذریعے اصولوں کے مطابق ایک ذمہ دار تعلیم یافتہ شہری کی حیثیت سے ایک مثالی کردار کے مالک بن سکیں۔ اس لیے دستور پاکستان میں تعلیمی نظام کے مقاصد کو بیان کر دیا گیا اور ان کی جو تفصیل ہے وہ یہ چند پوائنٹس میں ہے۔ سب سے پہلے تربیت اساتذہ کے لیے ایک مؤثر ڈھانچہ تشکیل دینا چاہیے تاکہ اساتذہ اس کے لیے کورسز بھی موجود ہیں، اور مزید یہ ہے کہ تاکہ اساتذہ اپنے لیکچر کو کس طرح ڈیلیور کریں، طلباء کی نفسیات کو کیسے سمجھیں، یہ ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر دوسری دستور پاکستان میں مقصد یہ تھا کہ تعلیم کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے۔ اس میں نصاب میں قرآن کی تعلیم کو لازمی، اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے، یہ ساری چیزیں شامل کی جائیں۔ اس کے علاوہ ہر سال جو ہمارا سلیبس ہے، نصاب ہے، اس کو اپڈیٹ ہونا چاہیے، اس میں از سر نو ترمیم کی جائے، ضروری چیزیں وقت کے مطابق، وقت کے تقاضوں کے مطابق شامل کی جائیں، یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو شرح خواندگی ہے اس میں اضافہ کیا جائے، خواتین کی تعلیم کو لازمی طور پر توجہ دی جائے، اس لیے کہ مرد اور خاتون دونوں ہی جس طرح تمام معاملات میں بنیادی اہمیت ان کو حاصل ہے تو تعلیم میں بھی حاصل ہے، لہذا شرح خواندگی میں اضافے کے لیے خواتین اور مردوں کی تعلیم ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پیشہ ورانہ اور فنی تعلیم کا لحاظ رکھا جائے کہ طلباء کو مؤثر انداز میں، تاکہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو ہنر میں بھی جو ہنر سکھائے جائیں تاکہ وہ اس میں مہارت حاصل کر کے اپنی زندگی میں بہترین کردار ادا کر سکیں اور اپنے اور ملک کے لیے اچھے خود کفیل ثابت ہوں، تاکہ اس سے نہ صرف ان کی ذات کو بلکہ ملک کو بھی فائدہ ہو۔ غریب اور نادار طلباء کو مفت تعلیم کی فراہمی، یہ ایک لازمی امر ہے کہ تعلیم میں ڈفرینس بہت ہے، فرق بہت ہے، ہر طرح کے بچوں کو پاکستان میں جس طرح یکساں تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ہے، تو ان کے لیے تمام اداروں میں، نجی اداروں میں، پرائیویٹ اداروں کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ وہ بچوں کو مفت تعلیم دیں اور اس کے اوپر ان کو یقینی بنایا جائے کہ اپنی تعلیم کو حقدار نادار بچوں کو مفت تعلیم دے تاکہ وہ بھی تعلیم کے زیور سے محروم نہ رہ جائیں۔ پھر تعلیم میں تحقیق کے شعبے کو شامل کیا جائے۔ ہماری تعلیم میں یکساں طور پہ یہ بات شامل نہیں ہے کہ ہم اپنی تعلیم کو اعلیٰ بین الاقوامی معیار کے مطابق نہیں بنا رہے، تو بین الاقوامی معیار کے مطابق تعلیم کو لانے میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس میں تحقیق کے شعبوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ ہر سبجیکٹ میں تحقیق اور ریسرچ طلباء کو سکھائی جائے، لائبریریز ہوں اور ان سے وہ استفادہ حاصل کرنا کس طرح ہے، اپڈیٹ ہے، انٹرنیٹ پہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں، اس کے استعمال کو کس طرح مؤثر بنانا ہے یہ بھی سکھایا جائے، یہ بھی شامل تھا۔ آج کے وقت میں دستور پاکستان میں یہ اپ گریڈیشن ہونی چاہیے۔ پھر نظریہ پاکستان کا تحفظ، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان تمام شہریوں کی، پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انفرادی طور پہ تنہا بھی پاکستان کے نظریے کی حفاظت کریں اور اجتماعی طور پہ قومی سطح پہ اس لائے عمل کو پختہ بنایا جائے۔ پھر ہر بچے کو یکساں تعلیم حاصل کرنے کے موقع فراہم کیے جائیں، کیونکہ کسی بھی فرد یا معاشرے کا جو آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے تو معاشرے کی نشو و نما کے لیے اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے افراد کو ایک جیسی تعلیم دینا تاکہ وہ تمام شعبوں میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکیں ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر لاسٹ پہ جو جائزے کا نظام ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ جس طرح اس کو معیاری جب تک نہیں بنایا جائے گا
طلبہ اس میں جس طرح ہمارے پیپر پیٹرن جو ہے اس کا بنانا وہ معیاری نہیں ہوتا، اس میں خاص نتائج بھی حاصل نہیں ہوتے، لہذا جائزے کے نظام کو مؤثر بنانا، افیکٹو بنانا تاکہ اس سے بہتر نتائج حاصل ہوں۔ اور اس میں طلبہ کو پہلے کنسپچول اسٹڈی کروائی جائے، کنسپٹ کلیئر ہوں، پھر بک اچھی طرح سوال ان کے تیار ہوں، اور امتحان سے ڈرایا نہ جائے بلکہ امتحان کے لیے بچوں کو تیار کیا جائے، اور تیاری جس طرح ٹیسٹ کے ذریعے کروائی جاتی ہے ویسے ہی وہ اسی چیز کو لے کر وہ اینول ایگزام کی طرف جائیں اور بہتر نتائج دیں۔ یہ ہمارا آج کا سوال تھا جو پاکستان کے نظام تعلیم کے مقاصد تھے، اس میں آپ پوائنٹس بھی لکھ دیے گئے ہیں، بنائے ہیں، اور آپ مزید اس کو اچھی طرح دہرائیں گے، انشاءاللہ آپ کو یہ ازبر ہو جائے گا۔